السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر Q&A کا پروگرام لے کر مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ آج جو گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ مائدہ کے قریب الختم ہم پہنچ رہے ہیں۔ ممکن ہے آج یہ سورت ہم مکمل کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، میں نے آپ کی مدد کی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، دوسرا احسان، آپ نے لوگوں کے ساتھ بات کی جس وقت بچپنے میں گہوارے میں تھے، اور جب آپ ادھیڑ عمر کے ہوں گے اس وقت بھی آپ بات کریں گے۔ کل بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، اور جواب دیا ہے لوگوں کا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، وہ جواب بھی قرآن نے نقل کر دیا۔ ساتھ میں ایک لفظ اور قرآن مجید میں کہلن کے معنی ہوتے ہیں ادھیڑ عمر، جس کو ہم مڈل ایج کہتے ہیں، تقریباً 35 سے لے کر 45 تک۔ اس عمر میں بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے، تو یہ بات کرنا تو کوئی معجزہ نہیں۔ ہر آدمی جو ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے باتیں کرتا ہے۔ معجزہ اس لیے ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ادھیڑ عمر کا ہونے سے پہلے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب واپس آئیں گے اور ایک روایت کے اعتبار سے 40 سال زندہ رہیں گے، تو اس وقت آپ ادھیڑ عمر کے بھی ہوں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اس وقت بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ گویا آپ کا قیامت سے قریب نازل ہونا یہ بھی آپ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے، کہلن کے لفظ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اور حدیث میں صاف الفاظ میں ہے، ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے۔ تو کہلن کے لفظ سے یہ اشارہ دیا، اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر ادھیڑ عمر کی ہوگی، ابھی ادھیڑ عمر کی عمر نہیں ہے آپ کی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر کیے ہیں
اس کو ذکر فرما رہے ہیں جب میں نے آپ کو کتاب دی، حکمت دی، تورات و انجیل سکھائی، کتاب انجیل آپ کو عطا کی، حکمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا۔ یہ بات یاد رہے، نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور نبی کو جو علم ملتا ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ علم کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا فن اللہ فرماتے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے سکھلایا زرہ بنانے کا فن۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیرات بتلا رہے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تعویل احادیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھلایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ انبیاء کرام کو ہم نے علم دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو علم دینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، علمتک الکتاب، میں نے آپ کو کتاب و حکمت سکھلائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا ہوتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر اس کو پر پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑتا ہوا ہو جاتا تھا، ریئل پرندے کی طرح اڑتا تھا، جہاں تک لوگوں کو نظر آتا تھا وہ اڑتا تھا، اس کے بعد گر کر مر جاتا تھا۔ یہ مٹی کا پرندہ جو اگر ہم بناتے ہیں تو اڑ نہیں سکتا، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، اڑنے لگتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ان کو دیا گیا تھا۔ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، میرے حکم سے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو ہو رہا تھا میرے حکم سے ہو رہا تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ اکمح اور ابرص، اکمح کہتے ہیں ایسا آدمی جو ماں کے پیٹ سے بلائنڈ، اندھا پیدا ہوا ہے، جس کا کوئی علاج نہیں تھا اس زمانے میں، اور آج بھی اتنی ترقی کے باوجود وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے اندھا، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو نظر آنے لگتا تھا، بینا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی تھی۔ ابرص، لیپریسی کی بیماری، کوڑ و جزامی کی بیماری، اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ کئی ہزار لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں اللہ کے حکم سے شفا عطا فرمائی۔ بِإِذْنِی، یہ لفظ اللہ نے ہر جگہ جوڑا ہے، اور سورہ آل عمران میں بِإِذْنِ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے حکم سے آپ کر رہے تھے۔ یہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر تو ہوتا ہے، لیکن ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹی پھینکی ہے، دشمنوں کی آنکھوں میں ایسے پہنچی ہے جیسے ٹیئر گیس کام کرتا ہے، اور جو ایک بار حملہ کر رہے تھے رک گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو مٹھی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے وَمَا لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لائیں سوائے کہ اللہ کا حکم دیں، یعنی اللہ کے حکم سے یہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ہماری اپنی مرضی کو اس میں دخل نہیں۔ تو بِإِذْنِی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اجازت سے، میرے حکم سے یہ کر رہے تھے۔ تو وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی،
اور جس وقت آپ مردوں کو زندہ کر رہے تھے، نکال رہے تھے قبروں سے، 4 واقعات ہوئے ہیں، جن میں سے 2 تو اسی وقت کھڑے ہونے کے بعد، قبر سے نکلنے کے بعد تھوڑی دیر جو سوال کا جواب دیا اور مر گئے، اور 2 واقعات میں وہ زندہ رہے، کچھ سالوں تک وہ زندہ رہے۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ سورہ آل عمران کے لفظ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو جو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اللہ کی اجازت اس میں شامل ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ ہم نے آپ کو روک دیا، ہم نے آپ سے بنی اسرائیل کی تکلیف کو روک دیا جب آپ نے ان کو پیغام رسالت سنایا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام اور رسالت کا پیغام پہنچایا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ ان ھذا الا سحر مبین، اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم نے آپ کو تکلیفوں سے روک دیا، ان کی تکلیفیں آپ تک نہیں پہنچی۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، جب میں نے وحی نازل کی، حوارین کے دل میں ایک بات ڈالی، ان آمنا، کہ آمنوا باللہ وبرسولی، مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور اس بات کی گواہی دیجئے کہ ہم بے شک مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ اب یہاں سے ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کے درمیان جو ہوا، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، جو سورت کے شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے، یہ واقعے کی وجہ سے ہے۔ ایک مرتبہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے ایک ریکویسٹ، ایک درخواست یہ پیش کی، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان، پکا پکایا کھانا نازل ہو جائے، ہم اس کو کھائیں اور فراغت کے ساتھ، نہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہو، نہ کھانا پکانے کی ضرورت ہو، بس ہم کھائیں اور اللہ کی عبادت کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو، اگر تمہیں اس پر یقین ہے، تم ایمان لائے ہو، تو اس طرح کے فرمائشی معجزات۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی انعامات دے رہا ہے، اور پھر ہم اس بات پر گواہ بن جائیں کہ اللہ نے ہمیں انعامات سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان، پکا پکایا کھانا نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے ایک نشانی اور خوشی کے ذریعہ بن جائے، پکا پکایا کھانا بھی دے اللہ نے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں یہ رزق دیجئے، بے شک آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت آئی۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں پکا پکایا کھانا دسترخوان کے ساتھ نازل کروں گا، فمن یکفر بعد منکم، جو تم میں سے اس کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ملی۔ پھر یہ کہ یہ دسترخوان کیسے آیا، کتنے دن آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرشتے آسمان سے لال دسترخوان لے کر نازل ہوئے، دور سے نظر آنے لگا، یسبحونہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ تیری یہ آزمائش، کیا ہوگا آگے؟ جب قریب آیا تو اور زیادہ
اللہ کے انعامات کا احساس ہوا۔ جہاں بیٹھے تھے درمیان میں رکھا گیا، بڑے خان کے اندر 7 روٹیاں تھیں، 7 مچھلیاں تھیں، سرکہ تھا ونیگر، اور انار پومی گرانٹ، کچھ سبزیاں تھیں، نمک تھا۔ یہ سب چیزیں ایک پلیٹ میں، بڑی پلیٹ میں رکھی ہوئی ہیں اور نازل ہوئیں۔ اس کی خوشبو سے پورا علاقہ مہک رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی۔ شرط کیا تھی کہ اس میں سے کھانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی ذخیرہ اور اسٹاک نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف ورزی کی، اللہ نے ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ یہ ہے سورہ مائدہ جو صورت شروع ہوئی تھی، یہ آخر صورت میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ اور مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، پکا پکایا کھانا کسی جگہ دسترخوان پر رکھا جائے اور پیش کیا جائے، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی آدمی کوئی ایسی ضرورت میں ہو جو ضرورت اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ آیت پڑھ کر مانگے، اے اللہ جس طرح تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی صحابہ کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پکا پکایا کھانا دیا، اے اللہ ہمیں بھی یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یہ دعا مانگے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ بہت سے لوگ جاب تلاش کرتے ہیں، کوئی اچھی جاب نہیں ملتی، وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا انزل علینا۔ سورہ مائدہ کی یہ 114 نمبر کی آیت ہے، 114، اور اس کو پڑھنا ہے اللہم سے لے کر رازقین تک۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے گیہوں دے دیا، چاول دے دیے کہ تم پکاؤ اور تم کھاؤ۔ اللہ کھانا پکا پکایا دینے پر بھی قادر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ اس سے 1300 آدمی کھانا کھاتے تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک یہ آیا ہے اور ٹوٹل 70,000 لوگوں نے اس کا کھانا کھایا۔ اب اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے 40 سال تک نازل فرمایا۔ اگرچہ وہ پکا پکایا کھانا نہیں تھا لیکن آسانی تھی، من اور سلوہ۔ ایسے میدان میں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھا من تھا وہ عطا فرمایا، ترنجبین جس کو ہم قریب گریپ فروٹ کہہ سکتے ہیں، اور سلوہ تھا جو بٹیر پیجن سے تھوڑا چھوٹا ایک پرندہ ہوتا تھا، اس کو پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ 40 سال تک اللہ نے ان کو کھانا دیا۔ حالانکہ 40 سال ان کو جو رکھا گیا تھا بطور سزا کے تھا کہ یہ لوگ اس میدان سے نکل نہیں سکتے تھے، پھر بھی اللہ کا رحم و کرم دیکھیے، ان لوگوں پر کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ پانی، موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے، پتھر سے پانی پھوٹ پڑتا تھا اور سب لوگ اپنی ضرورت سے فیضیاب ہوتے تھے، اس پانی سے فیضیاب ہوتے تھے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا۔ جس وقت قوم نے یہ کہا کہ اے صالح اگر آپ سچے یہ نبی ہیں تو ہمیں اس پہاڑ کے پتھر سے 1 پیس پتھر جس کے اندر کوئی شگاف، کوئی ٹوٹنا، کوئی جڑنا کچھ نہیں، اس پتھر سے ایسی اونٹنی کو نکال دو جس کے پیٹ میں بھی بچہ ہو، گابھن اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، وہ پہاڑ کا وہ پتھر پھٹا ہے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی ہے، اس کے اندر بچہ موجود ہے۔ وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں باغ بنا دیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ذرا تکلیف نہیں محسوس ہوتی، وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پانی پر اس طرح چلا رہا ہے جیسے انسان مٹی پر پتھر پہ چلتا ہے، پانی نے ان کو ڈبویا نہیں، اور جیسے ہی وہ پار ہوئے ہیں فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے پر چلنے لگا، اللہ نے ان کو پورا ڈبو دیا، غرق کر دیا،
یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، چاہے ہماری نظر میں وہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچ رہا ہے۔ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ پتھر کے اندر کیڑا، آگ کے اندر کیڑا ہے، اس کو بھی رزق پہنچ رہا ہے، اور پورا نظام چل رہا ہے۔ آپ غور کریں، انسانوں کے علاوہ اس دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوق ہیں، ہر مخلوق کو اس کی غذا پہنچ رہی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا رزق جو زمین پر ہے اللہ کے ذمے ہے، اللہ پہنچا رہا ہے۔ پھر سمندر کے اندر ہزاروں مخلوق، ان کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات فرمایا تم اللہ پر اگر بھروسہ کرنے لگ جاؤ، تمہیں توکل آ جائے، اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں سلائیں گے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح رزق دیں گے۔ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام میں واپس لوٹتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ ذات جو پرندوں کو بھوکا نہیں سلاتا، وہ ذات انسانوں کو کیسے بھوکا سلائے گا؟ یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، جانوروں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے جانوروں کو دیکھیں روزانہ کتنا ٹن کھاتے ہیں اور ان کو رزق پہنچ رہا ہے۔ ہمارا کھانا تو کچھ گرام کچھ کلو کے اندر ہے، ان کا کھانا ٹنوں کے اندر ہے، پھر بھی اللہ ان کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو انسان نے اپنی صلاحیت پر اعتماد کیا، کچھ لوگ اپنے علم پر اعتماد کر رہے ہیں، کچھ اپنے تجربے پر، کچھ اپنی ایبیلٹیز اسکلز پر اعتماد کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اسکل کی بنیاد پر کمایا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کمایا۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہوا۔ جس کو جتنا بھی جو بھی حاصل ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم سے بھی زیادہ اسکل والے، ہم سے بھی زیادہ ہوشیار لوگ، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو ناشکری کرے گا نعمتوں کے بعد، اس کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا والوں میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس آیت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو خطاب قیامت کے دن فرمائیں گے اس کا ذکر ہے۔ درمیان میں یہ واقعہ جو آیا دنیا کا تھا، شروع میں جو آیا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہ واقعہ بھی قیامت کا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، یہ بھی قیامت کا۔ اور پھر درمیان میں حواریین کا مائدہ یعنی دسترخوان کا سوال کرنا، یہ ایک دنیا کا سوال تھا، دنیا کے اندر آیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر واقعہ قیامت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو رب مان لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، جو مریم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا حصہ مانتے ہیں، ان کی تردید کر رہا ہے قرآن کہ قیامت کے دن اللہ خود عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے ایسی بات کہوں جس کا مجھے رائٹ ہی نہیں، کوئی حق ہی نہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔